حامدن و مصلیًا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ آج کل یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے اور ہم موزوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ موزوں کے اوپر مسح کرنے سے منع کرتے ہیں، تو کیا ہمیں مسح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا موزوں کے اوپر مسح کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں؟ تو حضرات، اس کا جواب یہ ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کرنا کتاب اللہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةٌ عَلَى الْكِتَابِ لَكِنَّهُ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ، اور کتاب اللہ کے اوپر خبر مشہور سے زیادتی کرنا بھی جائز ہے، اور یہ اصولیین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ اور دوسری بات، اگر کتاب اللہ سے بھی ثابت کریں تو ثابت ہے، وَأَرْجُلِكُمْ پڑھیں اور اس کا عطف کریں رؤوسکم کے اوپر، تو اس وقت کتاب اللہ سے بھی ثابت ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور تم مسح کرو اپنے پاؤں کا علی الخفین، موزوں کے اوپر۔ اور جو شخص موزوں کے اوپر مسح کرنے کے منکر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تو موزوں کے اوپر مسح کرنا چاہیے انہیں، حالانکہ موزوں کے اوپر جو مسح کرنے کے احادیث ہیں، ایک حدیث اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے موزوں کے اوپر مسح کے متعلق سوال پوچھا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو وہ شخص سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور سوال کیا، کیا موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہا للمسافر، فرمایا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، یعنی کہ 3 دنوں تک وہ موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور مقیم شخص کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ وروی ابو بکر، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص للمسافر، مسافر کو رخصت دیا، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتوں کی، وللمقیم یوماً ولیلۃ، اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات کی۔ اذا تطہر فلبس خفین، کہتے ہیں کہ جب تو پاک ہو جائے، یعنی کہ تو وضو کر لے، تو اس کے بعد تم موزوں کو پہن لے، فلبس ان یمسح علیہما، اور تو اس کے بعد ان دونوں پر مسح کر۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جو 3 دن کی جو مدت ہے، یہ کب سے شروع ہوگی کب ختم ہوگی۔ اگر اس کو مثال سے سمجھ لیں دونوں کی، مثلا ایک شخص نے نماز فجر کے لیے صبح 5 بجے وضو کیا، اب اس کا وضو جا کر ٹوٹا 8 بجے، اب 8 بجے جب اس کا پہلا وضو ٹوٹے گا موزے پہننے کے بعد، اس وقت سے مقیم کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی موزوں کی مدت کو شمار کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، جو شخص موزوں پر مسح کرنے کے منکر ہیں، اگر وہ علی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو موزوں پر مسح کرنا چاہیے، لیکن ان کے اوپر حضرت علی کی محبت مغلوب ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی نفرت غالب ہے، اور اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، وہ صرف ابوبکر کے بوس کی وجہ سے وہ موزوں پر مسح نہیں کرتے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 70 نفرا من الصحابۃ یرون المسح علی الخفین، کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کو دیکھا ہے، یرون المسح علی الخفین، وہ موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یرون المسح علی الخفین ہے، یعنی کہ 70 صحابہ سے موزوں کے اوپر مسح کرنے کی روایتیں موجود ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں موزوں کے اوپر مسح کرنے کا اس وقت تک قائل نہیں تھا جب تک میرے سامنے موزوں کے اوپر مسح کرنے کے دلائل دن کی روشنی کی طرح واضح ہو چکے۔ اور امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر کفر کا خوف ہے جو شخص موزوں کے اوپر مسح کرنے کا قائل نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری احادیث موزوں کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور وہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص موزوں کے اوپر مسح کرنے کا قائل نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور وہ اہل بدعت میں شمار ہوگا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اہل سنت والجماعت کی علامات کیا ہیں، تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 3 جوابات دیے۔ فرمایا اہل سنت والجماعت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان تحب الشیخین، کہ تو شیخین سے محبت کر، یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت کر۔ اور جو شخص موزوں کے اوپر مسح کرنے کے منکر ہیں، ان میں یہ پہلی شرط بھی نہیں پائی جاتی۔ اور دوسرا فرمایا کہ ولا تطعن فی الختانین، تو
دونوں دمادوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دمادوں سے تو محبت کر۔ حالانکہ شیعہ کے اندر یہ بات بھی نہیں پائی جاتی۔ وہ سیدنا علی سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو سیدنا علی سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتا ہے، اور ایک گروہ جو علی سے محبت کرتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بد زبانی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ فرمائی وَتَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ کہ تم موزوں کے اوپر مسح کر۔ اور حالانکہ جو شخص موزوں کے اوپر مسح کرنے کے منکر ہیں ان میں یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اور پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اہل سنت وال جماعت کی یہ تین ہی نشانیاں ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نشانیاں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے تھا۔ اس وقت جب ان سے سوال کیا گیا اس وقت ان چیزوں کے منکر زیادہ پائے جا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے لیے مناسب یہ ہے کہ تو اس طرح کے کام کر۔ اور کچھ لوگ آج کل آپ دیکھتے ہیں جرابوں کے اوپر مسح کر لیتے ہیں۔ کیا جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے؟ جرابوں کے اوپر مسح کرنا اس وقت جائز ہے جب جرابوں کے اندر دو شرائط پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جرابیں اتنے موٹے ہوں، ان کو کھڑا کیا جائے، وہ جرابیں بالکل کھڑے ہو جائیں، اور اگر وہ جرابیں کسی پانی میں لگ جائیں، آپ نے پہنے ہوئے پانی میں لگ جائیں تو پانی جرابیں چوس کر آپ کے پاؤں تک پانی نہ پہنچ سکے۔ دوسری شرط وہ جرابیں اس قدر موٹے ہوں کہ آپ ان جرابوں میں 1 میل پیدل چلیں اور وہ ان میں پھٹن ظاہر نہ ہو، تو اس وقت آپ جرابوں کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔